وہ خانہ بدوش تھے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ بھیڑ بکریاں چرانے والے جب تلوار چلاتے تو کوئی ان کے آگے ٹک نہ پاتا۔ چھوٹے سے علاقے سے اٹھنے والے جنگجوؤں سے دنیا تھر تھر کانپنے لگی۔ جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، دنیا میں ان کے نام کا سکہ چلنے لگا۔ وقت کے فرعونوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترک قوم کے بارے میں بات کریں گے، جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ناظرین، ترکی اور سلطنت عثمانیہ کا نام سنتے ہی چند سوالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ کس قوم کا تعلق کہاں سے تھا اور کس طرح انہوں نے قدیم تاریخ اور ثقافت میں اپنے وجود اور نام کو زندہ رکھا اور ابھی تک اپنی عزت و وقار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ترک قوم کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو 3000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ ترک قوم کو دنیا کی قدیم ترین قوموں میں جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق وسط ایشیا سے تھا۔ مختلف تاریخ دان ترک نسل کی اصل کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ترک بلاد فارس کے اجمی قوم ہے، اور بعض تاریخ دان ان کی خلافت کا نام عثمانیہ سے دلیل پکڑتے ہوئے ان کو عرب مانتے ہیں۔ کچھ اہل علم نے تو اس بات پر اجماع نقل کیا ہے ان کی بنیاد مشرق وسطیٰ سے ہے، کیونکہ ان کی لغت عثمانیہ فارسی الفاظ سے بھرپور ہے، مثلا حافظ، سبزی، خوش، اور بعض نے ان کے عربی ہونے پر دلیل ان کی زبان میں موجود فصیح عربی کلمات کی موجودگی سے لی ہے، جس کو عثمانی لوگ بہت طول دیتے ہیں اور ان الفاظ کی کوئی حد نہیں، جیسے کتاب، قلم، دقیقہ وغیرہ۔ لیکن محققین علماء کا ایک گروہ ترک نسل کی تاریخ اور لغت کی کتابوں سے اسے ترک مسلم گروہ کا مشرق وسطیٰ کے مغلیہ ہونے پر اصرار ہے۔ ترک قوم کو قدیم دور میں ترکمان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وسط ایشیا میں ان کے علاقے کو ترکستان کہا جاتا تھا۔ تاریخی لحاظ سے ترکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان۔ مغربی ترکستان میں آج کے دور کے علاقوں میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغستان اور روس کے سرحدی علاقے شامل تھے، جبکہ مشرقی ترکستان میں چین کے سرحدی علاقے، جن میں سنکیانگ، کاشغر اور منگولیا کی سرحدی علاقے شامل تھے۔ 6 صدی عیسوی میں پہلی بار اس علاقے میں ترک ریاست قائم ہو گئی تھی، اور تقریباً 8ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام کا دورہ ہوا۔ تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام ترک قبیلے مکمل طور پر مسلمان ہوئے اور انتہائی محبت اور پرجوش طریقے پر اسلام کے ساتھ جڑ گئے۔ ایسے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنے اور مسلمان معاشروں کا حصہ کہلائے جانے لگے۔ اسلام کے پھیلاؤ اور اسلامی تہذیب میں ترکوں کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے ترکوں کی عباسی ریاست کے ساتھ تعلقات بڑھنے لگے، مسلم حاکموں پر وہ اثر انداز ہونے لگے۔ عباسی ان پر باقی مسلمانوں سے زیادہ اعتماد کرنے لگے، حتیٰ کہ 835 میں خلیفہ محتشم نے ایک ایلیٹ فوج تیار کیا جو صرف اور صرف ترکوں پر مشتمل تھا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد یہاں سلجوق قابض ہو گئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیائے کوچک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے۔ 1299 میں عثمان اول نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کریٹک پر اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلغاریہ، بوسنیا اور البانیہ وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ ترکی کا بر صغیر پر پہلا حملہ سبکتگین سے 11 صدی کے وسط میں شروع ہوا، جبکہ ان کی ریاستیں شمال اور جنوب بر صغیر میں 12ویں صدی میں قائم ہوئیں۔ اس سے قبل 8ویں صدی میں عباسی خلافت نے سندھ پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ بر صغیر کی تہذیب اور ثقافت پر کوئی قابل ذکر اثرات قائم نہ کر سکا۔ ترکوں کے بر صغیر میں آمد 11ویں صدی کے وسط میں ہوئی اور تقریباً
500 साल तक हाकिम रहे। गजनवी रियासत के बाद गौरी आए, जिनके बाद तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुक्मरान हुए, जो सुल्तान मोहम्मद के इंतहाई बाएतमाद कमांडर थे। इसके बाद एक और तुर्क रियासत खिलजी ने 1292 से 1320 तक हुक्मरानी की, जिन्हें तुगलकों ने हटाया। तुगलक रियासत 1320 से 1414 तक कायम रही, जिसके बाद मुगल रियासत कायम हुई, जो बरतानिया इस्तेमार के कब्जे तक जारी रही। पहली जंग अजीम में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी और 1920 में नोज तुर्कों के सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ अल में बगावत बुलंद किया और अंकारा को हुकूमती मरकज बना लिया। फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क की जेर क़यादत तुर्क फौज यूनान को तुर्की से निकालने में कामयाब हुई और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आजाद जमहूरी मुल्क बन गया और मकानियत और खिलाफत का असर जायल कर दिया। दूसरी जंग अजीम में तुर्की ने किसी का साथ न दिया और गैर जानबदारी का मुजाहरा किया। 1952 में तुर्की नेटो का रुकन बन गया। 1957 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी हुई और अदनान मंदेरेस वजीर आजम बना। फिर जनरल जमाल ने अदनान मंदेरेस को 1960 में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद तुर्की में सियासी रस्साकशी उरूज पर पहुंच गई और 1989 में मजीद 6 सूबे मार्शल लॉ के जेर अताब आ गए। जनरल केनान ने 11 सितंबर 1980 को इक्तदार पर कब्जा कर लिया। ताहम 1983 में जमहूरी हुकूमत को बहाल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1999 में तुज़े कोजाल के साथ साल के लिए सदारत दी गई, मगर अप्रैल 1993 में साबका वजीर आजम सुलेमान डेमरल मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। यूं मुल्क में वजारतों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा। तुर्की में 1999 में एक खौफनाक जल्जला आया, जिसमें 40,000 अफराद हलाक हो गए, लेकिन तुर्की मुआशी लिहाज से अपनी हालत को बरकरार रखने में जल्द कामयाब हो गया। जनवरी 1999 में बुलंद-ए-जूद और उनके बाद रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम बने। इस वक्त तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इंतजामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें 19 सूबों की आबादी 1 मिलियन अफराद से भी तजावुज कर चुकी है, जबकि बकिया सूबों में हर सूबा तकरीबन 1 मिलियन से 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नस्ली लिहाज से मुल्क में 80% तुर्क नस्ल के लोग और 20% कुर्द नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्क की आबादी 98.7% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।